اقبال کہتا ہے رسول اللہ کی عزت اور حرمت کا مسئلہ پوچھنا ہے تو پھر عشق سے پوچھو کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس لیے میدان میں آ گئے کہ معلوم ہوا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنیوں پر حملہ کر دیا ہے. تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر وہاں تیروں کی بارش کر دی اور حضرت ابو قتادہ سوار ہو کر آئے اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت ابو قتادہ نے عرض کی حضور ہم آپ کی ساری مبارک اونٹنیاں خیر و عافیت کے ساتھ واپس لے کر آ رہے ہیں، حضور نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ افلح وجہک، کہ اے ابو قتادہ اللہ تمہارا چہرہ بابرکت بنائے، اللہ تمہارے چہرے کی حفاظت فرمائے. یہ جملہ رسول اللہ نے کسی نمازی کے لیے نہیں کہا، کسی حاجی کے لیے نہیں کہا، صدقات اور خیرات دینے والوں کے لیے نہیں کہا، ان کے لیے کہا جو رسول اللہ کی اونٹنیوں کے تحفظ کے لیے فجر کی نماز کے وقت مدینہ طیبہ سے غابہ کی طرف روانہ ہوئے، جو حضور کی اونٹنیوں کے تحفظ کے لیے گھر بار چھوڑ کر میدان میں نکلتا ہے، حضور اس کو یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہارا چہرہ پر نور کرے. تو تمام ائمہ سیر نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابو قتادہ دنیا سے گئے تو آپ کی عمر 70 سال تھی، لیکن ایسے لگتا تھا جس طرح 15 سال کا نوجوان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید جو حضور کی عزت پر اور حضور کی حرمت پر پہرا دے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے ہوں گے، تو عالم یہ تھا کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح جب آپ کا مقدمہ لڑنے کے لیے لاہور آئے، سیشن کورٹ کے اندر پیشی تھی، تو آپ نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ علم الدین سے ملنے دیا جائے. ملاقات ہوئی، عشق کی اپنی باتیں ہیں، عقل کے اپنے معاملات ہیں. تو حضرت قائد اعظم نے کہا علم الدین سیشن کورٹ کے اندر جج کے سامنے آپ نے یہ کہنا ہے کہ راجپال کو میں نے قتل کیا، لیکن بس ایک جملہ میری مرضی کا کہہ دیں تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو باہر لے آؤں گا. آپ کی رہائی کنفرم ہے، آپ کی ضمانت کنفرم ہے اور آپ کی بیل کنفرم ہے. یہ آپ نے کہنا ہے کہ میں ہی ماریا ہے، لیکن بس اتنا کہہ دینا کہ جج صاحب جدو میں ماریا ادو میں ہوش اچ نہیں سا. علم الدین قائد اعظم محمد علی جناح دی گل سن کے پھڑک اٹھیا، کہنے لگا جناب اے کہندے ہو کہ میں کہاں کہ میں ہوش اچ نہیں سا، بادشاہ زندگی چ ہوشی تے کوئی واری آیا سی. اور پھر جب آپ جج کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی گل خود کرنا چاہنا، وکیل میری گل نہ کرے، میں آپ ہی کروں گا. عالم کے کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی سکول میں نہیں گئے، لیکن جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. جج نے کہا جی کریں بات. آپ نے جناب 302 کے دفعہ 302 ہے آپ پر، آپ نے ایک انسان کو قتل کر دیا. حضرت علم الدین پھر بول اٹھے، آپ فرمانے لگے جج صاحب میں انسان نو نہیں ماریا، میں تو شیطان نو ماریا ہوئے. تو جج اپنی کرسی دو تو پھڑک کے کہنے لگیا آپ کے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ توہین عدالت ہے اور یہ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. تو علم الدین بھی آگے سے وجد میں آ کر کہنے لگے کہ جج صاحب جے تواڈے کولو توہین عدالت نہیں برداشت ہوندی تے ساڈے کولو توہین رسالت بھی نہیں برداشت ہو سکتی نا جناب. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ جب آپ کا جنازہ اسی مقام پر ہوا، 5.5 میل پر آپ کا جنازہ تھا، 2 لاکھ لاہور کی آبادی، 6 لاکھ آپ کے جنازے کے شرکا، 4 لاکھ بندہ کدھروں آ گیا. ایدہ جواب تانوں کوئی فلسفی نہیں دے گا، تانوں ایدہ جواب کوئی شاعر تے ادیب نہیں دے گا. اس کا جواب وہی دیں گے جنہوں نے وہیل چیئر پر بیٹھ کر غازیوں کا تحفظ کیا اور ان کی عزت کا مقدمہ لڑا. آبادی ہوئے 2 لاکھ، جنازے چوے 6 لاکھ بندہ. تے بابا جی نے فرمایا تانوں پتہ نہیں مالک تگڑے ہوئے کھنڈ نہیں لگن دیتے. جنازہ سید دیدار علی شاہ صاحب نے پڑھایا. آپ محدث، شروع سے لے کر آخر تک آپ سید بادشاہ اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، وہ کنز قدوری نور النزا سے لے کر بخاری مسلم ترمذی ساری کتابیں آپ نے پڑھائیں، لیکن قیامت تک
جب بھی سید دیدار علی شاہ صاحب کا تعارف کروایا جائے گا اس لحاظ سے نہیں کروایا جائے گا کہ وہ محدث بہت بڑے تھے، اگرچہ وہ محدث ہیں، جب بھی آپ کا تعارف قیامت تک کروایا جائے گا تو یہ لفظ ضرور آئیں گے، دیدار علی شاہ او بابا جن علم الدین کا جنازہ پڑھایا سی، اور جنازہ پڑھانے کے بعد روتے ہوئے یہ کہا یا رسول اللہ سی ساری زندگی علم حدیث کی خدمت کی تھی، ہم نے ساری زندگی اصول حدیث پر کام کیا، سانو تے کدی خواب وچ بھی اپنا دیدار نہیں کروایا نے، تو علم الدین دے جنازے دے اندر بنفس نفیس تشریف لے آئے ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کا قرب ملے، رسول اللہ کی بارگاہ کا قرب ملے، حضور کی عزت پر پہرا دے، کیونکہ جو عزت رسول پر پہرا دیتا ہے وہ پھر منٹوں میں نہیں بلکہ وہ سیکنڈز کے اندر رسول اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔